چل ہی نہیں سکتی. ٹھیک ہے. اچھا سچ والا جی، آپ نے جو صورتیں بنائی ہیں اس پر آپ ڈیبیٹ میں سمجھتا ہوں جناب عالی یہ جو ہے یہ سوال ہے ہی نہیں. یہ سوال ہے ہی نہیں. میں تو جاہل ہوں، میں جاہل ہوں مفتی صاحب، میں جاہل ہوں. اور کیا چاہیے آپ کو؟ میں خود اپنی زبان سے بول رہا ہوں نا، میں جاہل ہوں، جاہل مطلق ہوں. لیکن آپ علماء کرام فیل ہو چکے ہیں، آپ علماء کرام فیل ہو چکے ہیں، یہ دنیا دیکھ چکے ہیں. میں جاہل ہوں، میں جاہل ہوں. میری نالج زیرو ہے، میری نالج زیرو ہے. میں جاہل مطلق. اور کیا چاہیے آپ کو؟ اور کیا چاہیے مفتی صاحبان؟ میں جاہل مطلق ہوں، میں جاہل مطلق ہوں. آپ جو مرضی کریں علماء کرام، مفتیان اعظام، ہم جہلائے، ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہم جاہل ہیں. لیکن چلتے جائیے. میں آپ کو لیڈ کرتا ہوں، آپ میرے پیچھے پیچھے چلیں. اب آپ مجھے بتائیے کہ آپ العلیم کے قائل ہیں یا نہیں؟ ابھی تک ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، میں یہاں پر آپ کے لیے قائل ہو گیا. چلیے مجھے آگے لے کے چلیے. الحکیم کے قائل ہیں یا نہیں؟ ٹھیک ہے. اس کے لیے بھی جو ہے میں آپ کے ساتھ کرنے کے تیار. ٹھیک ہے. الخالق کے قائل ہیں یا نہیں؟ اچھا ٹھیک ہے، جو ہے میں اس کے لیے بھی جو ہے میں تیار ہوں. المتکلم کے قائل ہیں یا نہیں؟ ٹھیک ہے، میں اس کے لیے بھی تیار ہوں. القادر کے قائل ہیں؟ آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ متکلم کیا ہے، کیونکہ یہ ثابت کیا اگر آپ متکلم کہہ رہے ہیں. قائل ہیں کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ ہوں. چلیں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. السمیع اور البصیر کے قائل ہیں کہ نہیں؟ یہاں پر بھی میں آپ کے ساتھ ہوں. چلیں. المحیی اور الممیت کے قائل ہیں کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، میں یہ بھی آپ کے ساتھ ہوں. چلیں میں آگے بڑھ رہا ہوں آپ کے ساتھ. چلیے ماشاءاللہ. اب آپ جو ہے ان تمام صفات کے قائل ہو گئے ہیں کہ وہ سپریم بینگ کے اندر یہ تمام کی تمام صفات موجود ہیں. ٹھیک ہے. اچھا چلیے. یہاں تک تو اب آ گئے ہیں. اب ہم کرتے ہیں آگے بات. تو آپ نے عقل کا مسئلہ، عقل سے ہم نے کم سے کم خدا کو جان لیا. اب آپ ماننے والے نہیں رہے، میرے شو پر آ کر آپ بھی جاننے والے بن گئے خدا کی ذات کی حد تک. ماشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ مبارک کرے یہ جاننا، یہ معرفت. تو آپ کی دلیل سے یہ ثابت ہوا کہ اگر کسی کتاب کا مصنف شخص ثالث ہوگا تو وہ کتاب اس کی نہیں ہو سکتی. میرے سامنے ایک کتاب کھلی ہوئی ہے، کیا آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں؟ عربی تو آپ ماشاءاللہ بہت زبردست جانتے ہیں، تھوڑا سا پڑھیے ذرا سا. نہیں سنیے میری بات کہ آپ یہ جو کہہ رہے ہیں. ارے آپ میری بات کا آپ میرے ساتھ چلیے نا، تھوڑا سا پڑھیے اس کو. سامنے عربی میں ہے نا، پڑھیے ذرا سا. ٹھیک ہے. لا يذكر لهذا اليوم اسما ولا يستطيع ان يضعه حيث وضعه الله من الشهر والسنه. جی. بل لا يستطيع ان يذكر من هذا اليوم وقتا بعينه وانما يقرب ذلك تقريبا. اس کا ترجمہ بھی کر دیجیے عوام کے لیے. میں تو سمجھ گیا، آپ بھی سمجھ گئے. عوام کے لیے ترجمہ کر دیجیے. دیکھیے لا يذكر لهذا اليوم اسما، لا يذكر لهذا اليوم اسما، یعنی اس طرح سے آج کے دن کوئی اسم، کوئی نام اس کا ذکر نہیں ہوا یا ذکر نہیں کیا جاتا. چھوڑیے آپ چھوڑیے سجوالا جی، مجھے کرنے دیجیے. ولا يستطيع ان يضعه حيث وضعه. مفتی صاحب کرنے دیں، اس عبارت کا ترجمہ کرنے دیجیے، گزارش آپ سے. ٹھیک ہے چلیے کیجیے. ولا يستطيع ان يضعه حيث وضعه الله من الشهر والسنه. جی اب آپ یہ کہنا کہ وہ جو ہے وہ استطاعت نہیں رکھتا کہ وہ رکھے جس جگہ رکھا گیا ہے اللہ کو، مہینے میں یا سال میں. سجوالا جی آپ نے ٹانگ توڑ دی اس کی. میں ترجمہ کر دیتا ہوں اس کا. لا يذكر لهذا اليوم اسما، اس کو اس دن کا کوئی نام یاد نہیں ہے، نہیں وہ اس دن کو اس مہینے یا سال میں رکھ سکتا ہے جہاں اللہ نے اس دن کو رکھا تھا. بل لا يستطيع ان يذكر من هذا اليوم وقتا بعينه، نہیں وہ اس دن کا متعینہ وقت جان سکتا ہے. وانما يقرب ذلك تقریبا، اس کو ہلکا ہلکا یاد ہے. واکبر ظنه ان هذا الوقت كان يقع من ذلك اليوم في فجره، اس کا غالب گمان یہ ہے کہ یہ وقت جو ہے اس دن کے فجر کے بعد یا عشاء کے بعد کا تھا. یہ تھرڈ پرسن ہے نا، آپ اس کو مانتے ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ نے تھرڈ پرسن مان لیا. اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ کتاب جو ہے عربی زبان کے سب سے بڑے ادیب ہمارے دور کے الایام طہ حسین، اور یہ ان کی آٹو بایوگرافی ہے. یہ ان کی آٹو بایوگرافی ہے. آٹو بایوگرافی میں شروع سے لے کر آخر تک کے پوری کتاب میں طہ حسین نے اپنے لیے فرسٹ پرسن کا استعمال نہیں کیا. پوری کتاب میں تھرڈ پرسن استعمال کیا. دنیا میں کوئی مائی کلال یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کتاب طہ حسین کی نہیں ہے. یہ آپ کے سامنے اسکرین پر آ گئی، تو ذرا سا اس کو پڑھ لیجئے. تو اردو میں ہے تو آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. پڑھیے ذرا سا. یہ حسن نظامی کی ولادت اور زندگی کا حال. جی. 13ویں صدی کے خاتمے کے قریب
1396 हिजरी में 2 मुहर्रम को जुमेरात के दिन सुबह सादिक के वक्त हसन निजामी पैदा हुआ, जिसकी रूह से आजकल के जमादिल अव्वल 1337 हैं। इसकी उम्र 41 साल की थी। जी जी। तो ये हसन निजामी जिनके बारे में शायद आप जानते होंगे, ये उनकी ऑटोबायोग्राफी है। मैंने उर्दू का भी हवाला दे दिया, और यहां पर हसन निजामी ने पूरी आधी किताब के अंदर थर्ड पर्सन इस्तेमाल किया है। कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि यह हसन निजामी की किताब नहीं हो सकती। इसका मतलब यह है कि लैंग्वेज में, हर जबान में, यानी उर्दू में भी, अरबी में भी ये तरीका राइज है कि थर्ड पर्सन इस्तेमाल करता है मुसन्निफ, और वो किताब उसी की मानी जाती है। मैं बार बार कह रहा हूं कि आपके मुताबिक कुरान के कातिबीन ने, लिखने वालों ने अल्लाह को गायब रखा है, लिहाजा ये अल्लाह का कलाम नहीं है। इसकी दलील क्या है? ये तो आप दावे पे दावे किए जा रहे हैं ना कि कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु ला इलाहा इल्लहुल क़य्यूम, आयतों पे आयतों पढ़े जा रहे हैं। इससे क्या साबित हुआ? कुछ भी साबित नहीं हुआ। इससे कोई भी चीज साबित नहीं हो रही है। मैं ये कहता हूं, अच्छा आपने कहा कि नहीं कुरान में ज़मीर मुतकल्लिम है, हसन निजामी की किताब में भी ज़मीर मुतकल्लिम है। इसका मतलब ये है कि एक लैंग्वेज में कम से कम ये साबित हो गया कि ज़मीर मुतकल्लिम भी कभी ऑथर इस्तेमाल करता है और शख्स सालिस भी इस्तेमाल करता है। एक किताब में तो साबित हो चुका। आप उसकी दलील तो दें कि भाई शख्स सालिस होने का मतलब यह है कि यह मुतकल्लिम का कलाम नहीं है। इसकी दलील, ये आपने उसूल लिया कहां से है? मेरे पास 10 आयतें हैं जिसमें अल्लाह ताला ने फर्स्ट पर्सन के तौर पर इस्तेमाल किया, लेकिन मैं एक भी पेश नहीं करूंगा। मुझे जरूरत ही नहीं पेश करने की, क्योंकि आप अपने उसूल को जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। आप अपने उसूल को जस्टिफाई करें कि ये उसूल जस्टिफाइड है, यहां से लिया मैंने, अकल से लिया, नकल से लिया, मैंने हदीस से लिया, मैंने कुरान से लिया, मैंने फला बुखारी से लिया, मैंने फला मुसन्निफ से लिया, मैंने फला अदीब से लिया। मैंने तो आपको 3-3 किताबों के हवाले दिए और 3 जबानों के हवाले दिए हैं। आपका तो एक भी हवाला नहीं आया। आप दलील की अपनी, ये तो आपका अपना बनाया हुआ उसूल हुआ। आपके उसूल को मैं क्यों मानूं? आपके उसूल को कुरान क्यों माने? आप अपने उसूल को जस्टिफाई कीजिए। कोई भी बात बगैर जस्टिफिकेशन के चली नहीं सकती, चली नहीं सकती। ठीक है। अच्छा सरजवाला जी, आपने जो सूरतें बनाई हैं उस पर आप डिबेट, मैं समझता हूँ ये जो है ये सवाल है ही नहीं। आपकी सवाल है ही नहीं। मैं तो जाहिल हूँ, मैं जाहिल हूँ मुफ्ती साहब, मैं जाहिल हूँ। और क्या चाहिए आपको? मैं खुद अपनी जबान से बोल रहा हूँ ना, मैं जाहिल हूँ, जाहिल मुतलक हूँ। लेकिन आप उलमाए किराम फेल हो चुके हैं, आप उलमाए किराम फेल हो चुके हैं, ये दुनिया देख चुके हैं। मैं जाहिल हूँ, मैं जाहिल हूँ। मेरी नॉलेज जीरो है, मेरी नॉलेज जीरो है। मैं जाहिल मुतलक। और क्या चाहिए आपको? और क्या चाहिए मुफ्ती साहिबान? मैं जाहिल मुतलक हूँ, मैं जाहिल मुतलक हूँ। आप जो मर्जी करें, उलमाए किराम, मुफ्तियान, हम जो हो रहा है, हम एतराफ करते हैं कि हम जाहिल हैं।